بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم ما شاء الله وسلم عليك يا حبيب الله اے خطب رسول مکی مدنی کونین میں تم سا
سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو۔ ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دھولا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا ہے، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی۔ خیرات محمد سے پا کر، خیرات محمد سے پا کر، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، اس شان سے کہتے ہیں منگتے، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر
کل تنویر مجسم سید کل آقا کے علاوہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں الفاتحہ صلی اللہ درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله حول ولا لا حول ولا العلی العظیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم وقال صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصير صلى الله على حبيبه محمد وآله
وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وسلم وظیفہ بلا برشد دعوت فرماتے ہوں یا عظیم 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 الثناء الفاخر والعز والمجد والکبریاء فلا یزل عزه یا عظیم القدر صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. یا عظیم 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 صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. وظیفہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم. صلی اللہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے پڑھیے.
وذلك وصفك يا سيدي نہایت ہی معزز و محترم عظیم السامعین، الحمدللہ یہ ہمارا ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کا مبارک سلسلہ ہے، جو آج انشاءاللہ العزیز مکتوب نمبر 6 میں داخل ہوا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ والوں کی اس اعلیٰ کلام کی بے انتہا برکتیں اور رحمتیں اللہ ہم سب کو عطا فرما رہا ہے۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ سب حضرات جو اس میں شامل ہوتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کا نچوڑ اور قرآن و حدیث کی جو اصل ہے اسے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرتے ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اتنا نازک کلام ہے کہ اس کے لیے عقل اور سمجھ بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر 1 کلو، مثال دی کہ 1 کلو علم ہو تو اس کو ہضم کرنے کے لیے 1 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ آپ علم تو لے لیں لیکن آپ کے پاس ویسی عقل نہیں ہے، ویسا شعور نہیں ہے، ویسی آپ کے پاس سمجھنے کی صلاحیت نہیں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ایک تکلیف کا سبب ہوگا، بعض صورتوں میں یہ عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ توفیق دے آمین کو۔ اگر ہمیں اللہ علم دے رہا ہے تو ویسی عقل بھی عطا کرے، ویسا شعور بھی دے، ویسی ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرے جو اس علم کو ہضم کر کے اس پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب ہو۔ مکتوب نمبر 6 کسی حکمت سے شروع کیا گیا ہے۔ اس کے درمیان میں مکتوب نمبر 4 اور 5 کو فی الحال اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اور مکتوب نمبر 3 کے بعد ہم جو ہے وہ ڈائریکٹ مکتوب نمبر 6 پہ آئے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ بے رنگ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں یہ خط لکھا اور اپنے احوال اس میں اپنے بیان فرمائے۔ تو چونکہ یہ ایک مرید کی اپنے شیخ کے ساتھ گفتگو ہے، اور ظاہر ہے وہ مرید ہیں اور جن کو لکھا جا رہا ہے وہ شیخ ہیں، وہ ان کے بزرگ ہیں، وہ ان کے استاد ہیں، رہنما ہیں، مرشد ہیں۔ تو لکھنے والا بھی بڑا اعلیٰ، جس کو لکھا جا رہا ہے وہ بھی بڑا اعلیٰ، دونوں ہی اپنے زمانے کے بے مثال لوگ، تو یقیناً کلام کتنا خوبصورت ہوگا اور کلام کی کیا اعلیٰ برکتیں ہوں گی جو ان دونوں ہستیوں کے درمیان شیئر ہوا اور ان دونوں نے سے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ یہ مکتوب شریف جو ہے اس میں 3 موضوع ہیں، نوٹ کریں۔ پہلا موضوع اس کے اندر جو اس مکتوب میں بیان ہوا ہے وہ جلال اور جمال کی تعبیر ہے۔ جلال اور جمال کی تعبیر۔ دوسرا اس مکتوب میں جو موضوع ہے وہ یقین کے مراتب کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ اور تیسرا بڑا اہم موضوع ہے
جو نزول و عروج کے مراتب کے حوالے سے، نزول و عروج کے مراتب، تو یہ تین اس کے موضوع ہیں، اور ان تین موضوعات پہ اس وقت شریف میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ کیونکہ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو اپنی باطنی اصلاح کروانا چاہتے ہیں، جو اپنے باطن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور اپنے باطن کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کی گفتگو۔ لہذا اس کے پیچھے اگر وہ اسپرٹ کار فرما نہیں ہے کہ وہ اس کلام کو اس مقصد سے نہیں سن رہا کہ اس کی باطن کی اصلاح ہو، تو پھر یہ کلام اس کے لیے ایک ثقیل وزنی کلام ہوگا، ایک ایسی چیز ہوگا جو کہ وہ مشکل کر دے گا، اور پھر وہ یہاں سے غائب ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا کہ یہ میرے مطابق نہیں۔ اور جو اس کو اس لیے سنے گا کہ یہ کلام سن کے بزرگوں کی ان باتوں کو سمجھ کے وہ اپنے باطن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اس میں سے بہت سارے خوبصورت نقطے ملیں گے، ملے گے نہیں نا؟ سبحان اللہ، بہت اعلیٰ نقطے ملیں گے، بڑی خوبصورت باتیں ملیں گی، اور اس کو پھر نظر آئے گا کہ یہ تو کلام میرے لیے شکر ہے اللہ کا کہ میں نے آج سن لیا درس، اور مجھے یہ سعادت مل گئی کہ آج کا یہ موقع مجھے ملا اور میں نے سن۔ دوسرے شخص کے لیے یہ مشکل ہے، اور ممکن آپ کے لیے بعض اوقات ان چیزوں کو آگے بیان کرنا، آگے اس کو پھیلانا اور آگے لوگوں کے درمیان ڈسکس کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کی وہ نیت ہی نہیں ہے کہ آپ باطن کی اصلاح چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہہ دیجیے ہمیشہ اس درس محبت کا انداز اور درس محبت کی جو اسپرٹ ہے اسے ساتھ رکھنا چاہیے، کہ یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ اس کو سن کے، اس کو پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، ہمارے اندر بہتری آئے، ہمارے کردار میں بہتری آئے، ہمارے احوال میں بہتری آئے، ہماری سوچ میں بہتری آئے، ہمارے لیے اللہ اپنے کرم کے ایسے دروازے کھول دے جو شاید ہماری اپنی محنت سے نہ کھل سکے، اس درس کو سن کے ہی وہ کھل جائے۔ تو یہ اس کی نیت ہے، اس کا اندر پیچھے مقصد یہ ہے، یہ کوئی علم اور کلام کے کلابے ملانا، زمین و آسمان ایک کر دینا نہیں، نہ ہی کوئی اس کو اس طرح سے سنے یا سوچے۔ یہ تو ایک کوشش ہے کہ مولا مجھے اچھا کرتا ملے گا، تصوف والا ہوں میں، مجھے تصوف کی جو ہوا ہے وہ لگا دے، تصوف کی ہوا ہوتی ہے، تصوف کی بھی ہوا ہوتی ہے، ایک شخص کی پرسنالٹی کے اندر تصوف کا رنگ ہوتا ہے، اور وہ اگر آ جائے تو فابہا کمال ہو گئی، وہ آنا چاہیے۔ باقی ظاہر ہے بہت سارے معاملات، بہت ساری گفتگو کے انداز اس میں پیش آتے ہیں، اور وہ وقتی ہوتے ہیں، آپ کو مزہ تو آئے گا سن کے، لیکن اگر وہ آپ کے لیے باطن کی اصلاح کا سبب نہیں بنیں گے تو وہ شربت، وضو افزا، وہ ٹھنڈی ٹھنڈی برف، وہ تخم لگا، وہ جتنا مرضی پی جائے کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیشہ اس خیال سے اس کے اندر شامل رہا کریں، انشاءاللہ بہتر کریں، ہماری آنے والی زندگی میں اس کے اثرات نمایاں ہوں، جو ہم یہاں سے سنیں اس کو اپنے پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، حضرت کیا فرما رہے ہیں، بار بار اس کا تقابل کرنا چاہیے۔ آئیے ارشاد فرمایا، میں پہلے اس کا فارسی متن پڑھتا ہوں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو کچھ سمجھیں۔ عرض داشتے کم ترین بندگان احمد آن کے مرشد علی الاطلاق جل شانہ ببرکت توجہ عالی
بہر دو طریق جذبہ و سلوک تربیت فرمودہ و بہر و صفت جمال و جلال مربی ساخت حالہ جمال این جلال صد و جلال این جمال. غور کیجیے. حضور کا کم ترین خادم، حضور کا کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے کہ مطلق طور پر ہدایت کرنے والے یعنی اللہ تعالی نے آپ جناب کی توجہ عالی کی برکت سے، آپ جناب کی توجہ عالی کی برکت سے جذبہ اور سلوک کے دونوں طریقوں اور جمال اور جلال کی دونوں صفتوں سے تربیت فرمائی ہے. اب جمال عین جلال ہے، جمال عین جلال ہے اور جلال عین جمال ہے. پھر سنیے. حضور کا کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے کہ مطلق طور پر ہدایت کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ جناب کی توجہ عالی کی برکت سے جذبہ اور سلوک کے دونوں طریقوں اور جمال اور جلال کی دونوں صفتوں سے تربیت فرمائی. اب جمال عین جلال ہے اور جلال عین جمال ہے. یہ بظاہر آپ ایک پیراگراف سمجھ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک پیراگراف ہے، لیکن یہ پوری ایک کتاب ہے جو آپ نے کوزے میں بند کر دی ہے. بڑی خوبصورت گفتگو آپ نے اپنے شہر کی بارگاہ میں لکھی. ایک تو انداز اسی طرح بڑا عاجزانہ، بڑا خوبصورت انداز اپنے شہر کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائی ہے. تو کس طرح لگوائی ہے؟ حضور کا کم ترین خادم احمد، اپنے نام سے اور کم ترین خادم پہلے لگایا اور یہ خوبصورت طریقہ دیا تمام دنیا کے صوفیوں کو کہ یہ جو تم القاب میں لائے پھرتے ہو نا، وہ القاب نہ لگاؤ، اپنا نام ہی رکھو، بس کافی ہے. ویسے بھی ہم اس دن مفتی صاحب کی بھی گفتگو سنیے کہ ہم نا القابات کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور القابات لگا کے مفتی دوران قطب زمان علامہ وقت 5 سال لقب اور اس کے بعد کہیں جا کے نام، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ نام کہاں اور لقب کہاں ہے. یہ جو طریقہ ہے ہماری اس میں کیا عرض کروں، کم نصیبی ہے کہ علم کی کمی کو القابات سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیا بولے نا، جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے لقب کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بہت بڑے عالم ہیں لیکن اپنے نام کو صرف احمد لکھ رہے، کوئی لقب نہیں لگایا، کوئی شاید نہیں لگایا. اس لیے
ہمیشہ اسی انداز سے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے کہ عاجزی چھل کے کسی بھی بزرگ کے پاس آپ کو جانے کی سعادت ملے انشاءاللہ کہیں کسی بھی اللہ والے کے پاس جانے کی سعادت ملے، وہاں جا کے ان کی خدمت میں بیٹھ کے یا ان کے قریب جا کے جو سب سے پہلی چیز آپ پہ ریفلیکٹ ہو وہ عاجزی ہونی چاہیے۔ اگر یہ آپ پہ ریفلیکٹ ہوئی ہے کہ آپ وہاں گئے ہیں اور آپ کو وہاں پہ ان کے دوستوں میں، ان کے عزیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں، ان کے محبت والوں میں، ان کے مریدوں میں اور پھر خود ان میں عاجزی نظر آئی ہے نا، تو تمہیں مبارک ہو، تم صحیح جگہ پہنچ گئے، تمہیں مبارک، تم بالکل درست جگہ پہنچ گئے ہو۔ یہ پہلا یونیورسل رول ہے، ہمیشہ عاجزی انشاءاللہ۔ اور وہاں تمہیں درماندگی نظر آئے، عاجزی، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ان کی گفتگو، ان کے انداز میں کسی جگہ تمہیں تکبرانہ انداز نہ ملے۔ اچھا، اس کے الٹ آپ آئیں تک کسی دنیا دار، کسی بڑے اس طرح کا جو ہوتا ہے شخص، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے تو وہاں تمہیں پہلی نظر میں ہی تکبر نظر آئے گا، بڑا ہونا، اعلیٰ ہونا، اور اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنے کا ایک انداز کہ جی میں تو بہت بڑا وزیر ہوں اور میری تو بہت بڑی منتا ہے، فلاں بھی میرا مطلب جاننے والا، فلاں بھی میرا جاننے والا، اور جو ایسی بات کر رہا ہو سمجھ لو کہ یہی شیطان آدمی ہے۔ شیطانیت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ تکبر کا پہلا انداز جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، جب آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے ایسا کیا تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ، چھوڑ دو وہ جگہ جہاں تمہیں ایسا فیل ہوا ہے، ایسی تمہیں وہاں سے آ گئی ہے ان پٹ، یار یہ بندہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں لوگ، سمجھ لو برے لوگ۔ بزرگوں کا یہ انداز بولی نہیں بولو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہستی تو تصور نہیں کی جا سکتی، اس سے اوپر تو پھر نبی شروع ہو جاتے ہیں۔ غوث اعظم بھی تشریف لے آئے تو بھی آپ عاجزی ہوں گے، اور وہ بھی عاجزی ہی کی صفت کے ساتھ متزین ہوں گے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سب سے بڑی آپ کی بھی خوبی یہی ہے کہ آپ عاجز ترین شخصیت اور اپنے آپ کے اندر ایسا ہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، سمجھ آ گئی بات؟ جی، یہ بڑی ضروری بات۔ اور اگر آپ کو کسی جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں یہ لوگ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے، ان کے اندر اور بھی بڑی خوبیاں ہوں گی۔ اور اگر یہی نہیں ہے تو باقی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ سب فضول ہے، عاجزی نہیں ہے۔ یہ پہلا لیسن ہی نہیں سمجھ سکا آدمی، بندہ ہی پتہ نہیں چلا اس لیے پہلا لیسن ہے بھائی کہ تم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایسے ہی رکھنا ہے اور اسی طرح پیش آنا لوگوں سے کہ بھائی میرے سے تو برا کوئی دنیا میں ہے نہیں۔ اتنا بڑا انداز کہ آپ وقت کے مجدد ہیں اور دنیا جانتی ہے کون ہے شیخ احمد، سارے جانتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا ان کی خوبی ہے، اور اپنے آپ کو پھر بھی لکھ رہے ہیں کم ترین خادم۔ حضور آپ کے جتنے خادمین ہیں ان میں سے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے چھوٹی خدمت میرے پاس۔ تو اللہ کرے ہمیں یار یہی آ جائے بس، باقی تمہیں کیا ہم اس میں یہ تو سیکھ لو بھائی کسی جگہ اپنے آپ کو چھوٹا کیسے بنانا۔ یہاں ساری زندگی لوگ یہی سیکھتے مر جاتے ہیں بڑا کیسے بننا۔ اللہ والوں کے ہاں یہ سکھایا جاتا ہے تمہیں چھوٹا کیسے بنانا ہے، تمہیں اور چھوٹا کرنا ہے، اور نیچے ہو جاؤ، اور نیچے ہو جاؤ، اور نیچے ہو جاؤ۔ یہ جو تمہارے اندر ابھی بھی کچھ ہے نا باہر نکالو، وہ باہر نکال کے پھینکو اسے، بس کسی طریقے سے اور چھوٹے ہو جاؤ۔ اللہ تو جو جتنا جھکتا جاتا ہے اللہ اسے اتنا بلند کرتا ہے، اور جتنا بلند اپنے آپ کو کرتا ہے اللہ اتنا ہی اسے گرا دیتا ہے، ختم کرتا ہے۔
تو اللہ ہمیں یہ دے دے یار، ہمیں اپنے آپ کو اسی طرح کی کیفیت میں لے کے آئے، اسی طرح بعض سید ہوتے ہیں، اللہ سیدوں کو سلامت رکھے۔ سید کی بھی سب سے بڑی علامت یہی ہوگی، میرے رہو نا، سچا سید ہوگا، صحیح سید، سچا عاجز آدمی۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام کی نسل پاک سے، تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا۔ حضور کا یقیناً مجھے اعزاز ملا ہے آپ کی نسل پر، لیکن یار میں عاجز آدمی، تم مجھ سے بہتر ہو۔ تو ایسا انداز اللہ کرے سیدوں میں بھی آیا، آمین کہو۔ اور اسی طرح بلکہ جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، اور اپنے تھے جو بھی کسی بھی عہدہ، کسی بھی اعزاز کا مالک ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، اس کے اندر اسی عہدے کے مطابق عاجزی ہونی چاہیے، بلکہ لفظ زیادہ مناسب یہ نہیں، جتنا بڑا عہدہ بولو اتنی بڑی یہ ہے، جتنا بڑا مقام، جتنے بڑے سیٹ پہ، بڑے صوفے پہ کو بیٹھا ہو، اتنی ہی بڑی عاجزی کا مالک۔ الٹا سا جتنا وہ بڑا صوفے پہ بیٹھے، اتنا بڑا سریا گردن میں رکھ کے بیٹھے، سمجھ لو توڑ دیا جائے گا۔ کئی ٹوٹتے آپ نے بھی دیکھے، میں نے بھی دیکھے، اور آگے بھی دیکھیں گے، جن کی گردنیں سریے کے اندر لگی ہوئی تھی، ان کو اللہ کس طرح نست و نابود کر کے، کیونکہ فرمایا تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر، جس نے میری چادر پہ ہاتھ ڈالا اس نے مجھے ننگا کرنے کی کوشش کی، میری چادر اتارنے کی کوشش کی۔ میری چادر تکبر ہے، یہ تکبر مجھے سجدہ ہے، میں رب ہوں، میں پالنے والا، میں کائنات کا مالک، میں نے سب کچھ بنایا، میں کہوں میں بڑا ہوں، میں کہوں کہ میں نہیں کیا ہے، جاؤ کر لو جو کرنا ہے، بھائی مجھے سجدہ ہے نا، میں خود مالک جو ہوا۔ تم کیسے تکبر کر سکتے ہو؟ تمہارا تکبرانہ انداز کیوں ہے؟ تمہارا یہ انداز کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اپنے آپ کو دیکھو، تم ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہو، تمہاری اوقات کیا ہے؟ میرے اپنی اوقات تو سامنے رکھو، کیا ہوتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلو۔ تو فرمایا کہ جب تم اکڑ کے چلتے ہو تو کیا میرے پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے؟ میرے پہاڑوں کی کیا اوپر چلے جاؤ؟ تمہارا سینہ اتنا چوڑا کیوں ہے؟ تو ایسی یہ خوبصورت ترتیب ہے کہ جو آپ نے پہلے ہی لفظ پہ فرمائی، کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی انداز لائے نا، پھر ایک اور بھی بات ہے کہ جب اس شیخ کے پاس کوئی شخص ایسا انداز لاتا ہے تو پھر وہ اصل میں یہ شو کر رہا ہے کہ حضور میرے اندر شے کوئی نہیں، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ مجھے ذرا پڑھیں، آپ مجھے بھر دیں، میں خالی ہوں۔ تو یہ کہنے سے اصل میں آپ اپنے شیخ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یار ان کو تو چاہیے کوئی، اب یہ آ گیا ہے تو میری عزت کا سوال ہے، اس کو کچھ دے کے بھیجنا پڑے گا، اب اس کو کچھ دینا ہے بھائی، یہ کچھ لینے آیا ہے، کہہ رہا ہے شاید کوئی کچھ تو دینا پڑے گا نا، میرے پاس آیا، اور ہم اگر واقعی اللہ والے ہیں تو اللہ والا کسی کو خالی تو نہیں، تو لہٰذا وہ پھر یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کو دیں کیا۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شیخ کے آگے ایسے انداز جب بناتے ہیں، یہ آپ کے لیے بے حد و حساب برکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا بھی ایسا انداز شو کریں، وہ کھول نہیں ساتھ کڑی لوڑ پہ جاتے ہیں، باقی حضرت صاحب ٹھیک ہے، بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، لیکن میں پہلے فیل ہوں، بھرا ہوں، تو حضرت دیکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے بھرا بیٹھا ہے، اس کو اور دیا پھٹ جائے گا، تو چھوڑو یار اس کو، بیٹھا رہے، تو اس کو بھی بیٹھا رہے ہوتے۔ تو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس سے آپ کسی بھی بزرگ کو لوٹ سکتے ہیں، حضرت آپ ہے سب کچھ، آپ بتائیے، آپ بات کیجیے، حالانکہ آپ ہو سکتے ہیں ان سے زیادہ اچھا علم رکھتے ہو، اچھی بات آپ کو آتی ہو، لیکن پھر بھی آپ ان کے سامنے جب یہ رویہ کرتے ہیں،
یہ یاد رکھیے اللہ نے ہر شخص کو ایک ایسی صفت سے پیدا کیا ہے جو دوسرے کسی بھی شخص کے اندر نہیں. پوری کائنات کا ہر شخص یونیک پرسنالٹی رکھتا ہے اور وہ کسی صورت بھی میچ نہیں کرے گی. ہر لحاظ سے اس کے اندر ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں. تو اب جب تم ایسا کرو گے تمہیں ضرور دے گا تو انشاءاللہ اللہ توفیق. کم ترین خادم احمد عرض کرتا ہے مطلق ہدایت دینے والے یعنی اللہ تعالیٰ. ایک اور اصلاح کر دیں کہ ہدایت کا اصل مالک اللہ ہے. ہاں آپ میرے شیخ ہیں, میرے لوگ نہ سبحان اللہ, آپ میرے مرشد ہیں, آپ میرے ہدایت کا وسیلہ بننے والے ہیں, لیکن حضور آپ ہی نے مجھے سکھایا, میں سمجھ گیا ہوں اصل ہدایت اللہ ہی دیتا ہے. یہ جو اس طرح کے عقائد ہیں کہ بس اسی کے اوپر لگے رہے اور عجیب و غریب انداز بنا لیا, بڑا جو ہے اس کو ایگزیجریٹ کر کے پیش کیا. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا کہ اپنے دین میں غلوف سے پرہیز کرو, بڑھاؤ نا اتنا زیادہ کہ دین کے اندر ایسی چیزیں پیدا کر دو کہ جو بڑھا کے اس کو جو ہے کہاں تک لے لے. تو ایسا انداز جہاں بھی آئے گا وہاں گمراہی ہوگی, وہاں گمراہی ہی ہوگی. جیسے وہ ہمارے جو ساتھی تھے وہ بتانے لگے کہ وہ کسی جگہ گئے ہوئے تھے کسی بزرگ سے ملنے کے لیے. بس ہوتے ہیں بعض ایسے ان کے خیالات, چونکہ ایسی تربیت کہاں ملی ہوتی. تو کہتے میں وہاں حاضر تھا تو ایک مرید نے ملنے کے لیے آئے, تو اب یہ لفظ سن کے مجھے سنایا, وہ ملنے کے لیے آئے تو آتے ہی وہ اسلام کی تو کہنے لگے وہ میرا رب آ گیا. تو حالانکہ چلو والدین کو بھی قرآن نے رب ہی کہا ہے, قرآن میں قرآن کما رب بیانی صغیرا, کہ جب یہ بچپن میں میرے رب بنے, رب سے مراد پالنے والا. تو اللہ نے قرآن میں والدین کو بھی کہا ہے, لیکن آپ یہ لفظ وہاں بول رہے ہیں جہاں کتنے لوگ سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن یہی ہو کہ جس طرح والدین ہوتے ہیں ایسے ہی میرے رب کی طرح. لیکن جنہوں نے سنا ہے وہ تو تیرے لیے اب بہت بڑا فتنہ بن گیا. آپ نے یہ لفظ وہاں کیوں بول دی, ایگزیجریشن کیوں کیا؟ شیخ ہے تمہارا, لیکن ایسے الفاظ بولنا جو بہت زیادہ فتنوں کا سبب بن جائے. یہ ہم اہل سنت میں ایسی بیماری ہے جس کا یار دعا کرو کہ اللہ کو علاج کر دے گا انشاءاللہ. یہ ہم اہل سنت اس میں عجیب رویہ رکھتے ہیں, عجیب رویہ کہ ہم اس کو ایسے سے الفاظ بول دیں گے کہ پھر ساتھ پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار بولا کیوں بھائی. تو اللہ توفیق عطا فرمائے. ساتھ ہی یہ لفظ ارشاد فرما دیے کہ حضور ہدایت اللہ نے دینی ہے, اور اسی ہدایت کرنے والے نے کیا کیا ہے, آپ جناب کی توجہ والی کی برکت. حضور ہدایت اس نے دینی ہے لیکن توجہ آپ کی استعمال ہوئی ہے, آپ کی توجہ سے ہوا ہے. اور یہ جو میں ابھی آگے کرنے لگا ہوں میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ آپ ہی کی توجہ سے. الحمدللہ. تو شیخ کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے چلانا یہ سمجھدار مرید کا کام ہے کہ اپنے کندھے کبھی استعمال نہیں کرے گا, کبھی استعمال نہیں کرے گا. ہمیشہ اپنے شیخ کے کندھوں پہ بندوق رکھ دے گا اور دھماکے سے کام کرے گا, رج کے کام کرے گا. جو کوئی پوچھے کام میرا ہے جتنا ہی ہوتا ہے, ہر بات جو کوئی پوچھے حضرت کا یہ سب کچھ. تو اس سے بہت ساری اپنی نفس کی جو چالیں ہیں ان سے بچ جائے گا. نفس کی چالیں جو انسان کو لے دے جاتی ہیں اسٹیجوں پہ بٹھا کے, لوگوں کے آگے عزتیں, پیار محبت, بڑا کچھ جب ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا بنا نیک ہو جاتا ہے تو پھر نفس کی چالیں شروع ہوتی ہیں. جو کوئی اس اصول پہ چلتا رہے گا کہ وہ اپنی ہر بات کو شے کی طرف لوٹائے گا, اس کے لیے نفس کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ نفس سے کہتا ہے یار تو ہے. نفس کا سارا زور اسی بات پہ ہوتا ہے, بولے کس بات, تو ہے, یہ تو نے کیا ہے, تیری کیا بات ہے, تو بہت بڑا ہو گیا, تو بڑا اعلیٰ ہو گیا, تیری بڑی خوبصورت تیری یہ ترتیب ہو گئی. بس کہیں پہ وہ اپنی ہر شے کو اٹھا کے شاید کو دے, ساتھ ہی نفس جو ہے قتل ہو جاتا ہے, ختم ہو کے میں کرا کہ ہر شے اٹھاتا ہے شے کے دامن میں ڈالتا ہے, ہر شے اٹھاتا ہے شے کے دامن.
اسی لیے اللہ نے درود شریف کی ترتیب بھی یہی رکھی کہ درود شریف میں اللہ نے یہ سبق دیا کہ اے میرے بندو تم نہ خود نہ کہو، تم نہ میرے اوپر ڈال صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم، اے اللہ تو درود بھیج اپنے حبیب پر جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر، اور ان پہ سلامتی بھیج۔ تو اس میں بنیادی سبق نفس کا کچل دینا کہ یہ میں نہیں بھیج رہا، بولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں تو بھیج اپنے رسول کی۔ اب یہ سبق دیا گیا کہ بھئی تم نے اپنی باتوں کرنی نہیں، تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دیں۔ ہاں جناب کی توجہ عالی کی برکت سے، آپ کی توجہ مجھ پہ ہو گئی ہے اور اسی کی برکت سے ہوا ہے۔ تو جب آپ کسی چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں اور آپ یہ تسلیم کر جاتے ہیں کہ مجھ پہ یہ کرم ہوا ہے، اور آپ نے جب وہ تسلیم کر لیا تو اب ایک نیا انداز پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ ایڈمٹ کرتے ہیں، مان لیتے ہیں دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ مان لیتے، اسے ایمان بھی بولتے ہیں۔ یہ جو ہم ایڈمٹ کر جاتے ہیں ساری برکت اسی کی ہے۔ اصل میں ہم نے مان لیا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ہوا ہے کہ حضور آخری رسول ہے، ہم نے مان لیا ہوا ہے کہ اللہ یوم آخرت کے دن حساب لے گا۔ یہ جو ہم نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے، بس اس ایڈمیشن کے اوپر ہی جنت کا داخلہ رکھا گیا۔ اعمال کیسے ہیں وہ بات کی بات، ایڈمٹ تو کرو، مانو تو صحیح کہ ہاں جی ہم مان گئے حضرت، ہم مان گئے۔ تو یہ بہت بڑا، یہ بھی اللہ کی رحمت دینے کا ذریعہ ہے کہ جب آپ مان جاتے ہیں، مولا میں سرنڈر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آگے سرنڈر کر دیتا ہوں، تو ہی ہے سب کچھ، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ خود نیکی کر سکتا ہوں نہ برائی سے بچ سکتا ہوں، الا باللہ، ہاں اگر اللہ مجھ سے نیکی کرائے اور مجھے برائی سے بچائے، یہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ جب آپ مان جاتے ہیں کوئی چیز تو ساتھ ہی رحمت کے دروازے، یہ جو اندر کا اکھڑ پن ہے، اور یہ اندر کی جو میں کیا کہوں اسے، اب جو دشمنی کہہ لیں یا ایک اندر سے جو انسان بغاوت کرتا ہے، باغی ہوتا ہے اندر سے انسان، وہ جو ہی ایڈمٹ کرتا ہے وہ بغاوت ختم ہو جاتی ہے۔ میں مان لیا نا، جی جی بولیے، جب مان لیا تو ختم ہو گیا، جب مان لیا اسی کے بعد اب یہ ہے مان لیا۔ جناب کی توجہ عالی کی برکت سے، حضور میں مانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا آج آپ کی توجہ کی وجہ سے، آپ کی توجہ نے مجھے بنایا۔ جب آپ یہ مان گئے ہیں اور جب آپ یہ بات عرض بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، تو بتائیے اب تو شیخ کا سینہ فیض سے اچھلے گا۔ یار یہ بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے کم ترین ہوں، پھر کہہ رہا ہے کہ حضور آپ ہی نے کرایا سارا کچھ، اور مجھے بھی پتا ہے کہ یہ کتنی بڑی مسلک پہ فائز ہے، تو ٹھیک ہے پھر شیخ تو میں ہی اسی کا، اب جو اگلا درجہ ہے وہ بھی اس کو دینا چاہیے، اس سے اگلا دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر لمحے میری ہی توجہ کی بات کر رہا ہے، اور اصل میں اسی کو شکر بھی کہتے ہیں، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی شکر ہے کہ آپ نے اس کی توجہ کو ایڈمٹ کر کے، ان کی توجہ کو ایڈمٹ کر کے تو شکر ادا کیا، اور قرآن کا اصول اس پہ فوراً سامنے آتا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو ہی تم شکر کرو گے ہم اسی وقت زیادہ کر دیں گے۔ جو چیز شکر کے ساتھ جڑے گی ہم اسے زیادہ کر دیں گے، بڑھا دیں گے، اس میں زیادتی ہو جائے گی کیونکہ وہ شکر کے ساتھ جڑی ہے۔ تو اللہ ایسا بنائے انشاءاللہ۔ کہا توجہ والی کی بات۔ اب یہاں تک تو دیکھیں ساری گراؤنڈ بنائی، پہلے کہا کہ ہم ترین خادم ہیں، پھر اللہ ہدایت دینے والا ہے، پھر آپ کی توجہ سے ہوا ہے، تو پوری گراؤنڈ بنائی۔ تو یہ طریقہ ہے بزرگوں سے بات کرنے کا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، اللہ ہمیں یاد رکھے، اللہ کرے ہمیں یاد رکھے۔ اور آیا ساتھ حضور وہ فلاں دعا تو کر دیں، وہ یار پہلے وہ بات تو کرتا ہے، پہلے حال چال پوچھتے ہیں، پہلے تھوڑا سا انداز ہوتا ہے، تھوڑا سا گراؤنڈ بنائی جاتی ہے، ایک پیار سے بات ہوتی ہے، حضور آپ
کی دعا سے چل رہا ہے سلسلہ، حضور فلاں معاملہ بنا، آپ کی دعا سے بنا، یہ وہ، اور پھر جا کے آگے وہ بات کی، فوراً فون اٹھایا، صاحب ہی ٹھوک دی بات، حضور ایسے دعا کرو، بھائی کیا کیا کرتے ہیں، پھر عجیب ہے لوگوں کی. تو ایسا نا یہ بڑے کوئی بڑا کم نازک کلام ہے، بڑا لو نازک لوگوں کے لیے، نازک دلوں کے لیے اترا، اتنا کچھ بیان کر کے پھر آگے بات کریں گے. ڈائریکٹ آ جائیں اپنی بات پر، نہیں، یہ پروٹوکول ہے، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں. یا تو آپ پرنسپل کسی کالج سے ملنے جائیں نا تو آپ ڈائریکٹ نہیں کرتے، پہلے جا کے ذرا بیٹھتے ہیں، سوال حال چال پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں نا اچھا کیسا چل رہا ہے، پھر اپنی بات کرتے ہیں. تو ایک پرنسپل کا پروٹوکول ہے، تو اللہ والوں کا بھی پروٹوکول ہوتا ہے نا. ہمیشہ ایسے ہی انداز ہونا چاہیے. انشاءاللہ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اس وقت آپ فارغ ہیں؟ بات کر لوں؟ حضور کیا اس وقت آپ کے پاس وقت ہے؟ کیا مجھے اجازت ہے بات کریں؟ وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، انہیں پتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، تو مجھے کہیں گے بیٹا میں جیسا بھی ہوں تم بات تو کرو، کیا چاہیے. اس طرح انداز ہوتے ہیں. پوچھا جائے، اجازت لی جائے، میسج کیا جائے، وقت پوچھا جائے، کون سے وقت کال کروں، کس وقت کروں، اور کیا بھی کر لوں، بات لمبی ہے چھوٹی ہے بتائیں، تو انشاءاللہ. اب اگلی بات جو آپ نے کرنی تھی، ارشاد فرمایا جذبہ اور سلوک کے دونوں طریقوں اور جمال اور جلال کی دونوں صفتوں سے تربیت میری ہوئی ہے. حضور آج مجھے یہ علم ہو گیا، مجھے اپنے اندر چیزوں کا پتہ چل گیا ہے، میں نے دیکھ لیا اور میں نے اچھی طرح اپنے آپ کو جانچ لیا ہے کہ آپ کی توجہ نے مجھے 4 چیزوں سے تربیت فرما دی. کتنی چیزوں سے؟ 4. نمبر 1 جذبہ، مجھے جذبہ ملا ہے. نمبر 2 سلوک، میں ایک راستے کے اوپر پراپر چل پڑا ہوں، میرا راستہ مجھے نظر بھی آ رہا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، میں اپنے راستے کے اوپر ہوں، ٹھیک جا رہا ہوں. اور ساتھ مجھے جمال اور جلال، ان دونوں طریقوں سے میری رہنمائی آپ نے فرمائی. بڑے دھیان سے سنیے گا، اصل بات آ رہی ہے جس کے اوپر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں. جذبہ اور سلوک پہ ہماری کافی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے، میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں تاکہ ذہن تازہ ہو، پھر ہم اس کو مزید. اصل میرا موضوع جمال اور جلال ہے. جذبہ یہ سلسلہ نقشبند کا بہت بڑا فیصلہ ہے. یہ ایک اندر کی تڑپ کو کہتے ہیں، ایک ایسی تڑپ ہے جس کو کوئی لفظ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ آپ کے اندر ایک جذبے، ایک خاص قسم کے اندر تڑپ کا نام. جب وہ آپ میں آ جائے نا تو پھر یہ آپ کو ٹھہرنے نہیں دیتی، پھر یہ آپ کو مصلی پہ کھڑا کرے گی، پھر یہ آپ کو سجدے کرائے گی، پھر آپ کو لمبا سفر کرائے گی، اسلام آباد سے لائے گی، درس تصوف میں بٹھائے گی. یہ کیا ہے بولیے؟ یہ جذبہ ہے، اسے جذبہ بولتے ہیں. یہ اس کا کوئی نام یا اس کے اندر کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی، یہ ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے جس کو دے دے. اور سلسلہ نقشبند کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اس میں جذبہ پہلے دن ہی دیا اللہ، اور اس ان کے مریدین میں جذبے کو ڈالا ہے. اللہ کی بات ہے کہ اس جذبے سے کام نہ، اور اس جذبے سے اس طرح سے وہ کوئی اس کی آؤٹ پٹ نہ لے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا. شاید ضرور پہلے ہی دن بیٹھ کے وقت جذبہ ڈال دیتا، اور وہ یہ تڑپ ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ اس کو بھی عطا فرمائے. سلوک کہتے ہیں اسی جذبے کو کام میں لا کر پھر انسان پھر مرید ایک راستے پہ چلتا ہے. وہ ایک پراپر وے ہے، پراپر لطائف طے کیے جاتے ہیں، قلب روح سے خفیہ 5 لطائف کے ذکر کیے جاتے ہیں. پھر فنا فی الشیخ ہے، پھر فنا فی الرسول ہے، فنا فی اللہ ہے، پھر بقا فی الشیخ ہے، بقا فی الرسول ہے، بقا فی، یہ کیا میں بول رہا ہوں؟ یہ منزلیں، یہ راستے کے وہ سٹاپس ہیں جن کے اوپر انسان چلتا ہوا پہنچ. جس طرح آپ لاہور جائیں گے، پہلے کاموں کیا آئے گا، پھر جو ہے مرید کیا آئے گا، پھر آگے راوی کا پل آئے گا. تو یہ منزلیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ تم جا رہے ہو لاہور کی طرف. تو ایسے یہ جو طریقت کے معاملات ہیں ان میں یہ منازل، فنا فی الشیخ ہوئی ہے، فنا فی الرسول ہوئی ہے، فنا فی اللہ ہوئی ہے، تو یہ منازل، اس کو کہتے ہیں سلوک. یہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے ملا اور میں اسی طرح چل رہا ہوں جس طرح مجھے چلا رہے ہیں، یہ مجھے ثابت مل گئی ہے.
اب آگے آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے دو اور چیزیں بھی ملی، وہ یہ ہے کہ آپ نے میری تربیت دو اور چیزوں سے بھی فرمائی ہے، ایک جمال سے فرمائی ہے اور ایک جلال سے فرمائی ہے۔ تو یہ دونوں طریقے مجھے آپ کی تربیت سے ملے ہیں، اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں ان دونوں طریقوں سے دائرہ بار ہو گیا۔ جمال نرمی کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، پیار کو کہتے ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ ٹھنڈ پروگرام، بالکل پرسکون، کوئی کسی کی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، بڑا پیار محبت، غلطیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، اور کوئی بات نہیں بیٹا پھر کیا ہوگا، اللہ کرا دے گا تجھے، تو بڑے پیار سے چلانا، اسے جمال کہتے ہیں۔ اور ہر غلطی کے اوپر درگزر، ہر غلطی پہ معافی، ہر غلطی پہ چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں کہی، کوئی ڈانٹا نہیں، اسے کیا کہیں گے سارے بولو؟ یہ جمال کا انداز ہوتا ہے، اور یہ شیخ کے اندر ہوتا ہے کہ وہ شیخ کی ایک خوبی ہے، صفت ہے اس کی، کہ وہ اپنے مریدوں کی تربیت جمال سے کرتا ہے، اور وہ مسکراتے ہوئے بڑی باتیں ایسی کہہ جاتا ہے جو بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر سختی آنے نہیں دیتا، بڑے پیار سے اس کی تربیت کرتا ہے، جمال سے بات نہیں کرتا، اس کے اندر ایک بڑا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اور اپنے مرید کو بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت ہے، اور اس کے اندر کبھی بھی یہ بات نہیں آتی کہ کبھی سے ناراض ہوا ہو، اور وہ حالانکہ بڑے بڑے بلنڈرز کرتے ہیں، بڑے بڑے غلطان کرتے ہیں، غلطی بھی نہیں کرتے، غلطان کر کے آتے ہیں، وہ پھر بھی سینے لگاتا ہے، اور پھر بھی پیار کرتا ہے، پھر بھی ان کے ان تمام چیزوں کو اگنور کرتا ہے، یار کوئی بات پھر کیا، حالانکہ وہ پورا وہ ہوتا ہے کہ آج تو ڈانٹ پڑے ہی پڑے، لیکن کبھی بھی شیخ ایسے ہی نہیں کرتا، اسے جمال کی تربیت کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بدرجہ عتم پائی جاتی ہے، آپ جمال کے بہت بڑے مظہر، بلکہ اللہ کا سارا جمال ہی آپ کے پاس ہے، اسی لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین فرمایا، آپ سارے عالمین کے لیے رحمت، تو آپ جمال کی بہت بڑی ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ میں نے وہ کئی بار آپ سے واقعہ کیا کہ جب آپ قبا کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، یاد کریں، آپ دراز گوشت پہ سوار ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راستے میں تھے، کتنی بار وہ معاملہ پیش آتا ہے، لیکن ہر بار حضور مسکرا کے حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ پھر مجھے زمین پہ، لیکن وہاں پہ تو بڑی سخت تربیت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں بھی آپ نے جلال کو نہیں بلکہ جمال کو پیش کیا۔ یہ آپ کا انداز صحابہ نے دیکھا ہے، اور صحابہ نے اکثر آپ کو اسی رنگ میں دیکھا کہ آپ نے جمال سے ہی تربیت کی اور پیار سے ہی سمجھایا۔ یہ بات بھی بڑی سمجھنے والی ہے کہ آپ پیار سے جو سمجھا سکتے ہیں، کبھی بھی سختی سے نہیں سمجھا سکتے۔ بہت بڑی جو ہے وہ ایک غلطی ہوتی ہے انسان کی، جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کو سختی سے ٹھیک کر لوں، ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، بس وہ آپ کی غلطی ہے، آپ سے جتنی بار بھی دہرائیں گے وہ غلطی ہی رہے گی، نہ کریں ایسے، اس کی جگہ پیار شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیار بڑے بڑے بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ جمال کی تربیت بہت بڑی، اور اللہ نے اپنی کائنات میں اپنے آپ کو بھی جمال کے ساتھ ہی رکھا ہوا، اللہ کی اپنی ذات بھی جمال کی آئینہ دار۔ کتنے دنیا میں کافر ہیں جو اللہ کی اس وقت عبادت کا سوال تو دور پیدا ہوتا ہے، نام بھی نہیں سننا چاہتے، وہ اللہ کا وجود ہی نہیں مانتے۔ بھئی ایک تو ہوتا ہے نا، ویسے ہی مطلب اللہ کو مانتا تو ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، بھئی وہ نام بھی نہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہم مانتے نہیں، there is any God، تو اللہ انہیں بھی روٹی دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، بیوی بچے دے رہا ہے، ان کو بھی زندگی کی ساری سہولتیں مل رہی ہیں، ہوائیں فضائیں زمین آسمان، اس کے لیے نہیں ہے بولو سارے، اور یہ کیا ہے؟ جمال، کہ وہ ہر غلطی کو معاف کر کے ہر چیز دیتا ہے۔ تو اللہ کا اپنا انداز بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ جمال کے ساتھ پیرا ہے اور اپنے بندوں کی غلطیاں معاف کرتا ہے۔ کتنے لوگ روزانہ بے نماز ہوتے ہیں مسلمانوں میں، چلو باقی تو چھوڑ دو، اتنے ابھی بھی ہماری کلہم، اگر
نکالی جائے پرسنٹیج سارے مسلمانوں تو 80-90% بے نماز ہیں. پوری آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں 80-90% ابھی بھی لوگ بے نماز ہیں مسلمانوں کے اندر. بتائیے کیا کریں؟ چاہیے تو یہ کہ شام تک سارے ہی نیست و نابود ہو جائیں. اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا ظلم کہ ایک تو کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے سارا کچھ، اور نماز نہیں پڑھتا. لیکن اللہ پھر بھی اس کو، تو آپ کبھی سوچیے تو صحیح میرے رب کا ظرف کتنا بڑا ہے، وہ کتنا ظرف والا ہے. بولو کیا ہے؟ ظرف والا. اس کا ظرف کتنا زیادہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر دم معاف کرتا، معافی دے دیتا. تو یہ اللہ کی بھی عادت کریمہ ہے، جمال. حضور اسلام کی بھی یہی ہے، اور ایک کامل اللہ والے کے اندر بھی یہی چیز تمہیں نظر آئے گی. بولیے، وہ بھی یہی بات اسی چیز کے اوپر رہے گا کہ وہ جمال سے تربیت کرے. اور ان کے لیے آپ پہلا ذہن میں لائیں، کبھی بیٹھے ہو نا کہیں اکیلے آپ، تو پہلا ذہن میں لائیں گے نا ان کے لیے تصور. سامنے وہ نہیں ہے اور کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں اپنے شیخ کا ایک تصور آیا ہے، آپ کو فوراً ایک مسکراتا چہرہ آئے گا ذہن. اگر مسکراتا چہرہ، ایک نرم چہرہ ذہن میں آئے تو سمجھ لو میرا شیخ جلالی نہیں بلکہ جمالی ہے. کیا ہے بولو؟ جمالی ہے. جمالی ہے کیونکہ آپ ان کے سامنے نہیں ہے نا، کسی اور جگہ بیٹھے ہیں، تصور میں آپ نے سوچا ہے تو ذہن میں آیا ہی ان کا خاکہ ایک نرمی کا ہے، ایک پیار والا خاکہ ہے، محبت والا ہے. اور یہ خیال آیا کہ یار حضرت کے پاس جاؤں گا تو بڑا سکون سا ہے. تو یہ جمالی آدمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمال کی تربیت. اور آقا دو جہاں کے زیر قدم ہے، حضور الاسلام کے زیر قدم جتنے بھی اولیاء ہیں وہ جمالی رنگ رکھتے ہیں. ان کا رنگ بولیے جمالی. وہ ایسا نہیں کرتے، ان کے اندر تربیت کا انداز ہی ہوتا ہے. اور اگر دوسرا ہے تصور، مطلب فوراً تصور آتا ہے کہ درشت، سختی. اور نظر آتا ہے کہ حضرت کے پاس گئے نا تو انہوں نے کالر کو بھی نا میری قمیض کے اس کو بھی پکڑنا ہوا جاتا ہے، صحیح نہیں سوایا تھا، خبردار ٹھیک پایا کر. مطلب ذرا سی شلوار بھی نہ اونچی ہوئی تو وہاں پہ بے عزتی ہو جاتی. یا مطلب ذرا سا میرا انہوں نے دیکھا نا کچھ چھوٹا سا بھی میرا مجلس کے اندر ایسا انداز تو وہیں پہ مجھے ڈانٹیں. تو اگر یہ تصور آیا تو وہ لوگ کون ہیں؟ جلالی ہیں. یہ جلالی بزرگ ہے. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہیں. ایسے لوگ بولیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز جلال. اوہ، بلکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ آپ نے اس قبطی کو جس نے آپ سے ہلکی سی بس ذرا بات کی، ذرا تھوڑے سے بدتمیزانہ لہجے میں آپ نے مکہ مار کے اسے وہیں قتل کر دیا. اتنا غصہ آ گیا اس کو وہیں پہ. اللہ، لہذا آپ کا انداز یہی ہے کہ آپ کے اندر جلالی انداز تھا. تو آج تک جو بھی ولی بزرگ اولیاء ایسے انداز والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم، اور جو دوسرے ہیں وہ سارے آقا دو جہاں کے زیر حضور کے چھتری کے نیچے، آپ کے قدموں کے نیچے رہتے ہیں. لہذا ان کے اوپر برستا ہی جمال ہے وہاں سے، تو وہ جمال ہی آگے تقسیم کرتے ہیں. تو اللہ ہمیں ایسے رکھے، آمین. جمالی تربیت ہی بہتر ہے، اور اسی میں زیادہ محبت ہے، اسی میں پیار ہے، اسی کے اندر ایک بدلاؤ کا انداز ہے. اب دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے تربیت فرمائی صحابہ کی تو کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو بڑی سختی سے کہا، بلکہ آپ نے ہمیشہ محبت سے بات فرمائی، بڑے پیار سے. اور ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے محبت سے بات کی ہے جو آپ سے اتنا سخت لہجہ اختیار کر گئے کہ گالیاں تک دینے پہ آ گئے، لیکن حضور نے ان کو بھی نرمی سے ہی بات کی. جمال وہاں بھی رکھا ہے اور اس کو جانے نہیں دیا آپ نے. یہ اصول بہت بڑا ہے کہ اگر کوئی اپنی عادت سے مجبور ہو کے برائی کر رہا ہے تو تم اس کی وجہ سے اپنی اچھی عادت کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تم بھی اپنی اچھی عادت برقرار رکھو. بھائی وہ اپنی بری عادت کو پورا کر رہا ہے، بولو تو تم اپنی اچھی عادت کو پورا کرو. اللہ
ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس بری عادت کو دیکھ کے اپنی اچھی عادت بھی چھوڑ دیتے ہیں. بھئی اچھی عادت یہ تھی تمہارے اندر کہ تم تو نرمی سے بات کرتے تھے، تو تمہیں چاہیے کہ تم نرمی سے ہی بات کرو. لیکن ظاہر ہے تربیت نہ ہو، ذہنی ٹریننگ نہ ہو تو انسان بعض اوقات ایسا نہیں کر پاتا. شیخ کا یہ انداز جو جمال کا ہے، اللہ کرے ہمیں ایسا ہی نصیب رہے، ہم جمال سے ہی پلتے رہیں اور جمال سے ہی آگے جاتے رہیں. ہماری جو زندگی میں جلال کا انداز نہ ہی آئے، یہ مشکل کام ہے. اور جمالی انداز کے اندر ہی برکت ہے، محبت ہے، پیار ہے. اور ہمارا دین تو سراپا جمال ہے. دین کا سارا رخ ہی، سارا انداز ہی جمال سے سجا ہوا. یہ کبھی بھی آپ کو تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ. تو اب سنیے، یہ تو میں نے جمال کو ذرا ایکسپلین کر دیا. شیخ جب جمال سے تربیت کرتا ہے تو یہ انداز ضرور بنائے گا کہ آپ سے وہ محنت کم کراتا ہے، اس کی بجائے وہ اپنی محنت زیادہ کر کے تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کے لیے درجے لے لیتا ہے. اسے کہتے ہیں جمالی تربیت، کہ وہ آپ کو اتنی زیادہ مشکل میں نہیں ڈالے گا، بہت زیادہ وظائف نہیں دے گا، بہت زیادہ لمبے چلے لمبی راستوں کا انداز نہیں دے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا یار یہ تم پڑھ لو، اور باقی یہ کہے گا کہ بس خاموشی سے آ کے بیٹھ جاؤ، سن لو. اور اللہ کی بارگاہ سے بڑے بڑے انداز لینا وہ میرا کام ہے، وہ تمہارا کام نہیں، میں لے لوں گا تمہارے لیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے امیر کا جو بیٹا ہوتا ہے، جس نے بڑی جو ہے وہ فیکٹریوں کو بنا لیا ہو، فیکٹریوں کا مالک ہو، اس کا بیٹے کو محنت کی زیادہ ضرورت بولو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی باپ نے اتنی محنت کی. ایسا وہ بیٹا جب ہوگا باپ کہے گا بھائی آ جاؤ نا، تو آ کے بیٹھ نظر دیکھ کیسا بنا ہوا، اور جب تو بیٹھ جائے گا تو آہستہ سے تجھے بھی سکھا دوں گا اور یہ سارا کچھ تجھے دے کے چلا جاؤں گا. تو محنت ساری وہ کر گیا اور بیٹے کو مفت میں مل گیا. تو یہ ہے جمالی انداز. اور یہ اسے جمالی انداز کہتے ہیں کہ اپنے مریدین کے ساتھ ایسا انداز رکھا جائے کہ انہیں زیادہ محنت، زیادہ کوشش کی طرف وہ نہیں راغب کرے گا. ہاں یہ وہ ضرور کہے گا کہ تم کرو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے تمہارے اوپر. مل گا نظر، کوئی پابندی نہیں تمہارے اوپر لگا رہا کہ بھائی کل تم نے سارا دن جو ہے نا 8 پیرا روزہ رکھنا ہے، سحری بھی نہیں کرنی اور 8 پیرا کرنا. بھائی یہ کیا ہے؟ پابندیاں نہیں لگائے گا وہ کسی بات. یا بھائی تم نے آنا ہے اگلے مہینے، تو بات سنو، تم نے 1.25 لاکھ بار آیت کریمہ پڑھ کے مجھے دینی ہے لاکھ. اب مجھے بتائیں کوئی شاید کسی مرید کو یہ کہہ دے تو بتائیے اس کی کیا ضرورت ہے پورا نہ کرے؟ بولیے وہ کرے گا نا پورا. وہ کہے گا جیسے صاحب نے حکم دیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. وہ بیچارہ راتیں جا کے دن جا کے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ کے جائے گا. تو اب حضرت صاحب نے تو لٹکا دیا نا اسے. تو یہ انداز نہیں ہوں گے. وہ کہے گا آؤ بیٹھو ختمات شریف اکٹھے پڑھیں گے، ساری برکتیں تمہیں دے دوں. یہ ہے جمالی تربیت. درس سارا وہ دے دے گا، قیمتی نکتے وہ بتا دے گا، احادیث سنا دے گا، قرآن کی آیتیں بتا دے گا. تمہاری شرط یہ ہوگی کہ تم سامنے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد آگے اسی کا کام ہے سارا کرم فضل اللہ سے لے کے دے دے انشاءاللہ. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ قبلہ عالم نے آج تک، جو آج اتنا عرصہ ان کے ساتھ ہو گیا، کہ آپ نے کبھی بھی اس انداز سے ہٹ کے ہماری تربیت کی. آج تک نہیں ہوا. اور کئی دفعہ خواہش بھی تھی کہ حضور ہمیں کچھ بتائیں، کچھ ہمیں مزید بڑھا دیں، کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں. تو یہی جواب ملتا تھا کہ بیٹا یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے، کام ہمارا ہے. ہم تمہیں دے جو رہے ہیں تو تم آم کھاؤ، گٹھلیاں گرنے سے تمہیں کیا مسئلہ بنا، تم آم کھاؤ. تو یہ ہے جمالی تربیت. اور جس کو یہ ایسا شیخ میسر آ جائے، میرے کو سبحان اللہ، وہ بڑا ہی خوش نصیب آدمی کہ اللہ کی رحمتیں بھی مل رہی ہوں، فضل بھی مل رہا ہو، کرم بھی، پیار بھی مل رہا ہو، رج رج کے سینے سے بھی لگاتے ہوں، پیار بھی کرتے ہوں، اور ساتھ ساتھ وہ گناہوں کو معاف بھی کروا دیتے ہوں. تمہاری کوئی ایسی انہوں نے کبھی کوئی ترتیب آنی نہیں دی جس میں مشکل آئے. تو بتاؤ اس سے بڑا کیا تمہارے لیے دنیا میں انعام ہو سکتا ہے اس شیخ کی شکل میں جو تمہارے لیے سب کچھ کر رہا ہے اللہ. تو یہ ہے جمالی تربیت. جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی اپنا معاملہ یہی ہے کہ آپ نے وہ اعلیٰ حضرت نے کتنا اچھا شعر لکھا ہے کہ جو ہے ایک بے گناہ شخص پہ دونوں عالم کا وزن پڑا ہوا ہے.
مطلب ایک بے گناہ جان ہے اور اس پہ دونوں عالم کا وزن. کیا خوبصورت شعر ہے وہ. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی، ہاں تیرے ہی دامن پہ ہے ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. مجھے کہو سبحان. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. ایک بے گناہ جان تیرے ہی جانب ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. اس کا اگلا شعر ہے نا کہ تیرے اس ایک بے گناہ جان پہ دونوں عالم کا وزن پڑا ہوا ہے. جانے بے خطا پر دو جہاں کا بار، ہاں جانے بے خطا پر بے خطا دو جہاں کا بار ہے. سبحان اللہ. ایک بے خطا انسان ہے نا, کیا خطا کی حضور نے, کوئی خطا نہیں, لیکن دونوں جہانوں کا وزن اٹھایا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, ہم گناہ گاروں کے لیے, ہم بدکار کرداروں کے لیے, ہم بدماشوں کے لیے, ہم بروں کے لیے. وہ شخص بے خطا ہو کے سارے دونوں عالم کے انسانوں کو اٹھا کے پھر, تو یہی حضور کا انداز ہے. بولی ایسا ہی ہے نا. اور یہی انداز پھر اس شیخ کا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے مولا مجھے پوچھ, ان کو نہ پوچھ, تو میرے پاس میرے ساتھ بات کر, میرے بچے ہیں یہ, میں کروں گا نا تیرے ساتھ بات. تو بتائیے ایسی پناہ, ایسی شیلٹر, ایسا انداز جس کو مل جائے اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بن گئی, اس کو ایسا شیخ مل گیا. تو یہ جمالی تربیت ہوتی ہے. جمالی تربیت کا ایک اور رنگ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شیخ جو ہے وہ آپ کو جب تربیت کروا رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ اس تربیت کے دوران ہی, جب وہ آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اس تربیت کے دوران ہی وہ سارے کا سارا وہ جو محنت کا, وہ جو کوشش کا رنگ انہوں نے اپنایا ہوتا ہے, وہ توجہ سے ہی تمہارے دل میں ڈال دیتے ہیں. اور وہ ایسا زبردست ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وہ جو 6 سال 10 سال کی محنت شیخ نے کی تھی اور ان کو وہ نور ملا, وہ اس 6 سال 10 سال کی محنت نہیں کرنی پڑتی, ان کی بات سن کر پیچھے ان کی توجہ کی وجہ سے وہ عمل نصیب ہو جاتا. کمال ہو, مطلب وہ عمل انہیں 10 سالوں میں ملا تھا. بولیے محنت کی تھی, کوشش کی تھی, جا جا کے سیکھا تھا, اور پھر وہ عمل, لیکن انہوں نے آپ کو توجہ دے کے 10 سال کی محنت بچا دی. یہ بھی تربیت کا جمالی رنگ ہوتا ہے. اللہ. اب آئیے دوسری طرف, دوسرا انداز ہے جلالی. جلالی انداز یہ ہے جو حضور اسلام نے بھی کچھ وقتوں میں کچھ موقعوں پہ اپنایا. ایک آدھ موقع ہے, میری نظر میں ویسے ایک ہی ہے, لیکن شاید ایک آدھ اور بھی پڑا ہوگا, لیکن ایک تو میرے ذہن میں بھی فوراً آتا ہے کہ آپ نے ایک بار ایسے فرمایا تھا, ایسے کیا تھا. ایک صحابی رسول, ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, جب شراب حرام نہیں تھی, تو وہ ایسا ظاہر ہوتا تھا معاملہ. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب شراب کے لیے قطعی حکم ابھی نہیں آیا تھا, پہلے یہ حکم آیا کہ یہ نفع مند چیز نہیں ہے, پہلا حکم یہ تھا, کیونکہ یہ اتنا بڑا معاملہ تھا, اس کو فوراً اگر اللہ اتار دیتا تو طبیعتیں اسے چھوڑ نہ پاتی, یہ دم روک دیا جاتا تو مشکل ہو جاتی. تو اللہ چونکہ جانتا ہے انسانوں کی ذہنی حالتوں کو, تو اللہ نے اسی طرح ترتیب سے شراب کو حرام کیا. تو پہلا یہ ہوا کہ یہ نفع مند چیز نہیں ہے. دوسری آیت یہ آئی کہ اگر اچھا بھائی اگر نماز پڑھنے لگے ہو تو نشے کی حالت میں تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم نشے میں ہو. اب یہ دوسرا انداز تھا. اب اسی سے صحابہ کو سمجھ آ گئی کہ اندر بات کیا ہے, اور بہت سارے صحابہ نے پہلے حکم بھی چھوڑ دی, پھر دوسرے حکم پہ بھی بہت سارے چھوڑ دی. اب یہ جو تھے یہ بار بار ایسے انداز ہوتا کہ یہ پھر بھی ایک دن جو ہے وہ حضور صاحب کو بتایا گیا, حضور یہ نا نہیں, بار بار یہ عمل ہو رہا ہے. حضور نے کہا بلاؤ اسے. بلایا تو جب آئے نا وہ, حضور اٹھے, آپ نے انہیں مارنا شروع کر دیا. مارنا شروع کر دیا, ماری جا رہے, وہ مار کھاتے جا. صحابہ ادھر دوسری طرف کھڑے, سب ڈر گئے, سہم گئے, کیا مارتے جا رہے ہیں, وہ تو باز نہیں آتا, تو ٹھیک نہیں ہونا, تو مار. پھر آپ نے چادر اتاری, چادر سے مارنا شروع کر دیا. تو یہ آپ کا ایک انداز موجود ہے, یعنی یہ بھی حضور کی سنت بن گئی. میرے نبی کی زندگی میں ہر عمل موجود,
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تمہارے لیے نبی میں ہر جگہ نمونہ ملے گا. تو اب یہ نمونہ بھی ہے کہ آپ نے اچھی خاصی دھلائی کی، اور وہ صحابی نے پھر کہا حضور مجھے معاف، دوبارہ نہیں کر، ہمیں خبر تھا، مجھے دوبارہ پتا چلا پھر بلا کے مارے. تو یہ بھی انداز، جلال کا انداز. اب یہ جو انداز ہوگا اس میں بعض اوقات پھر شاعر جلالی تربیت بھی کرتا ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس نے جمال بہت لیا لیکن یہ باز نہیں آ رہا، اور اس کو بہت زیادہ محبت سے سمجھایا، بڑی محبت کی، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ ڈانٹے گا اور وہ ضرور کرے گا. اسے کرنا بھی چاہیے، بولیے ایسے ہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جمال اپنی جگہ، لیکن کبھی اگر بہت زیادہ پیارا ہے، پتہ ہے کہ یہ اگر میں نے ذرا سا اس کو ڈھیل دے دی نا تو اب یہ ہاتھ چھوٹ ہو جائے گا اور پھر یہ جائے گا بہت دور، لہٰذا اس کو یہیں روک لو. اب وہ وہیں پہ پھر جلالی تربیت شروع کرے، اور دعا کریں ایسا دن نہ آئے انشاءاللہ. یہ شہر جس پہ جلالی ہو گیا اس کی تو وہ آئیتا ہی بچھا دے گا، پھر کچھ بھی نہیں چھوڑے گا اس کا. پھر وہ کہے گا کہ بیٹا آپ ذرا ایسا کریں کہ آپ نا یہ دلال الخراش بھی شروع کر لیں، اور آپ نے پورا ہفتہ پڑھنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. اچھا دلال الخراش بیٹا روزانہ ایک ختم شریف بھی آپ نے پڑھنا کرنا. اچھا وہ بھی شروع کرا. اچھا بیٹا اب یہ ہے کہ 7 میرے جو جمعے ہیں نا وہ تو تم نے ایک بھی چھٹی نہیں کرنی، 7 جمعے پورے پڑھنے، ایک بھی چھٹی کی تو ذلیل کر دوں گا تجھے. جی حضور آؤں گا. تو یہ مختلف پھر وہ اس طرح کہ اس کے پاس بہت سارے رنگ ہیں کہ وہ تمہاری روح، یا تو تم بھاگ جاؤ گے بولو، اور اگر رہو گے نا تو ایک دفعہ تو تمہیں وہ اچھی طرح چھٹ دے گا. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، کامل مرشد اوہی ہوندا جڑا دھوبی وانگو چھٹے ہو. یہ کیا ہے بولیے؟ دھوبی وانگو چھٹے مطلب کیا؟ آپ جب کپڑا دیکھتے ہیں دھوبی جب دھو لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو پتھر پہ مارتا ہے بولیے، پتھر ہوتا ہے اس گھما کے مارتا ہے زور سے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، پھر مارتا ہے، ماری جاتا ہے، میل بھی نکل جاتی ہے، پانی بھی نکل جاتا ہے، اور صابن لگا وہ بھی نکل جاتا ہے. تو وہ جو پتھر پہ وہ مار رہا ہے نا، آپ فرما رہے یہ ہے اصل شہر کا کام. اور اگر وہ یہ نہیں کرتا نا، وہ دھوبی وانگو چھٹے کا اصول نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ بڑے لوگ پیدا نہیں کر پائے گا. وہ چھوٹے چھوٹوں کو تو بنا لے گا، چھوٹے چھوٹے لوگ تو بن جائیں گے، چھوٹے چھوٹے اس کے گرد ہو جائیں گے، اور بڑا ٹھیک ہے، بڑی تعریف بھی ہوگی، لیکن بڑے کریٹو مائنڈڈ پرسن وہ بنا نہیں پائے گا، کیونکہ وہ تو بھی وانگو چھٹنے کا انداز ہی کوئی نہیں. اور وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اب ڈیویٹ ہو رہا ہے تو یقیناً اس کے اوپر ایسے انداز بنائے گا. اور اگر وہ بنا کے یہ اس مرید پہ ہے کہ وہ اب سمجھ لے کہ میری جلالی تربیت شروع ہو گئی، لہذا مجھے جانا نہیں ہے، مجھے بھاگنا نہیں ہے، اب تو مجھے رہنا ہے، کیونکہ حضرت نے اب جنوالی سے نکل کے جلالی تربیت شروع کر دی، معاملہ آگے چلا گیا. اور بے شمار بے وقوف یہیں پہ بے وقوفی کر بیٹھتے ہیں اور وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب بہت ڈانٹتے ہیں، بڑی بےعزتی کر، لوگوں میں بےعزتی کر دی، مجھے علیحدہ کر دیتے، مجھے کہیں علیحدہ پوچھ لیتے، لوگوں میں دیکھو مجھے اتنا ذلیل کیا. اچھا جی اللہ. تو یہ اس طرح کے انداز وہ بناتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، جب آپ نے صرف اتنا حضرت بابا فضیل رحمۃ اللہ علیہ سے فرما دیا تھا کہ حضور یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ مجھے پتہ ہے اس میں یہ لفظ ہے. وہ لفظ مٹا ہوا تھا، کاغذ پرانا تھا، تو آپ اس سے پڑھتے ہوئے تھوڑا رکے کہ میں غور سے دیکھ لوں لفظ کیا ہے. تو آپ نے بتا دیا حضور مجھے یاد ہے، تو یہ حدیث یہ ہے. آپ نے فوراً آنکھ اٹھا کے دیکھا، ابھی نئے نئے مرید ہو، کہا اس کو لے جاؤ باہر. کہا جی حضور کیا کرے؟ کہا اسے لے جاؤ باہر، اٹھاؤ اسے. کہا جی، کہا چلو بھائی اٹھو. حضور نے پیچھے کہا تمہیں کہا ہے نا باہر چلو، دوبارہ لے جاؤ اس کو باہر، اور اس کو بتا دو اس کی بیٹ ٹوٹ چکی ہے. رنگ اڑ گیا، فک ہو گیا، یہ میں نے کیا ظلم کر دیا، کیا جرم ہو گیا. خیر باہر چلے گئے، رونے لگے باہر دروازے کے ساتھ، حضور مجھے معاف. 3 دن تک وہیں رہے. بعد میں مریدین نے کہا حضور وہ تو فوت ہونے والا، 3 دن سے نہ کھایا نہ پیے، اللہ سے.
لایا گیا, کہا بیٹا کیا بس, کہا حضور معافی. کس بات کی؟ کہا حضور میں نے بس معافی, میں نے تو کہا تھا لفظ یہ ہے. کہا بیٹا اصل میں نے دیکھا کہ تیرے اندر ایک علم کا بت ہے, اس بت کو توڑنے کے لیے 3 دن لگائے ہیں تیرے, آج نہیں ہے. ابھی جب آئے ہو نا تو اب تیرے اندر وہ بت میں نہیں دیکھ رہا, لیکن وہ بیعت ٹوٹ چکی ہے. تو نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ شاید مجھے یہ لفظ آتا نہیں, مجھے بھی آتا تھا لیکن تجھے لگا کہ مجھے نہیں آتا. اس لگے پہ بھی بیعت ٹوٹ چکی ہے. حالانکہ منہ سے نہیں کہا دوبارہ بیعت کیجیے. تو آپ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے حضرت سے 2 بار بیعت فرمائی ہے. تو یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا. تو اس لیے توفیق جیسی بھی ملے, جب رہنا جو اسی گھر کا کتا بن کے ہے, بولو نا بھائی انشاءاللہ. تو جب رہنا جو وہیں پہ تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کیا, کون سی عزت کون سی بےزتی. میں نا ادھر PhD کلاس لے رہا تھا, مجھے آج تک بڑی اچھی لگی بات. ہمارے ٹیچر پڑھا رہے تھے, ظاہر وہ PhD کے لوگ ہیں وہاں پہ, وہ جو پڑھنے آتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے اپنے جگہوں پہ بڑے بڑے انہوں نے ظاہر پڑھائی کی ہوئی ہے, اچھے عہدوں پہ فائز ہیں وہ لوگ. تو کچھ لیٹ ہو گئے ہمارے کچھ ساتھی, وہ اندر آئے تو وہ ہمارے جو استاد گرامی تھے وہ برس پڑے ان پہ, اور اتنا برسے کہ حیران ہو گئے کہ حالت کیا کریں. 10-15 منٹ لگائے ان پہ, بڑی ان کی بڑی کی, تم لوگ لیٹ آتے ہو, فلاں کرتے ہو, تم مجھے سمجھتی کچھ نہیں ہو, یہ فلاں ہو گیا, یہ لوگ پاکستان میں آج دیکھو حال کیا ہو گیا, تم لوگ جو ہے نا اس طرح کی عادتیں رکھتے ہو, تمہیں اللہ نے موقع دیا ہوا ہے, تم پھر لیٹ آتے. اوہ اتنی بےزتی, وہ بیچارے سامنے ہاتھ باندھ کر بول سکتے نہیں. خیر جب وہ ہو گیا تو بڑی محبت سے بعد میں جب کلاس ختم ہوئی تو میں نے ان سے کہا, میں کہ یار دوبارہ کرو. پھر گئے سر کہ سر ویری سوری, آپ ہماری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے تو معافی دے دیں. تو لیکن سر یقین کریں بےزتی بڑی کی آپ, بڑی بےزتی کی. انہوں نے یہ جملہ بولا, انہوں نے کہا اچھا میں نے بےزتی کی آپ کی, مجھے بتائیں کہ کیا اسٹوڈنٹ کی بھی کوئی عزت بےزتی ہوتی ہے؟ آج تک سنا ہے کبھی اسٹوڈنٹ کی عزت بےزتی ہوتی؟ نہ اس کی کوئی عزت ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی بےزتی ہوتی. سر پکڑ کے بیٹھ. تو جب تک آپ اس اصول کے ساتھ نہیں رہتے آپ میں چلیں, اسی انداز کو لے کے چلنا چاہیے کہ بھائی جیسی بھی تربیت ہو, جس طرح کا بھی انداز ہو, میں حاضر. اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ آپ بھی اسی طرح کے انداز ہوتے تھے. اور ایک آدھ کو میں نے دیکھا, ہمارے کچھ ساتھی تھے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ بنا تو میرے سامنے آپ نے وہ ویپر پڑا ہوا تھا, کیا ویپر, اس ویپر سے مارنا شروع کر دیا. مارے ہی جا رہے ہیں اس کو, ماری جا رہے ہیں, اچھا خاصا اس کی. تو میرا ہے ابھی تک آپ میں سے کسی پہ ایسا دن نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو وہ بڑا مارا ہمارے میرے سامنے, کدھر جائیں آپ, وہ ویپر توڑ دیا, اس کو لے جاؤ میرے سامنے. تو ایسے انداز بھی ہوتا, لیکن وہ گیا نہیں بندہ, وہ اگلے دن پھر آ گیا. آج ماشاءاللہ وہ بڑے اعلیٰ مقام پہ, اللہ نے سے بڑی برکت دی. تو اس لیے دونوں طرف سے تربیت ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور جلال و جمال دونوں ہوتی ہے. تو میں جب یہ الفاظ پڑھ رہا تھا اس کو میں نے جب ڈیٹیل سے دیکھا, جب آپ نے یہ فرمایا اپنے شیخ سے کہ حضور مجھے جمال اور جلال دونوں سے ہی آپ نے تربیت دے دی ہے, تو میں اس پہ حیران ہوا کہ حضرت نے کیسے مجدد پاک کے ساتھ جلال کیا ہوگا. مطلب مجدد رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی, کیسے جلال؟ تو پھر سمجھے نہیں, پھر ایک جلال کا اور رخ بھی ہوتا ہے. وہ اور رخ یہ ہوتا ہے کہ شیخ دعا کر کے آپ کو مصیبتوں کے اندر ڈلوا دیتا ہے, یہ بھی جلال ہے. اللہ سے دعا کی جاتی ہے, مولا سوٹے نو کھوچوں, ناقابل یقین. کبھی شیخ بھی چاہے گا کہ ایسا کرے, لیکن نہیں یہ ہوتا ہے. آرمی والے کرتے نہیں, بولو, وہ لے جاتے ہیں آپ کو ایک پہنا دیتے ہیں, ایک جانگیا سا انڈر ویئر پہنا دیتے ہیں, اور آپ کو بیچ سمندر میں لے جا کے دھکا. اب
اور نیچے اب وہ بیچارہ کیسے جیے گا کیسے مرے گا نو ایشو، اور ہیلی کاپٹر لے کے چلے جاتے. اب وہ نیچے وہ کیسے زندہ ہے کہ کوئی پتہ، وہ آتے ہیں شام کو دیکھتے ہیں مرا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو زندہ ہے تو لے آؤ. تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ خود سے خود ہاتھ پاؤں مار لے، اس سے خود ہاتھ پاؤں کا انداز ہے. مجھے کہنے دیجئے میرے رسول کی بھی اللہ نے جلالی تربیت فرمائی، آقا اسلام کی بھی جلالی تربیت ہوئی. آپ کی والدہ کا وصال ہوا، والد پہلے ہی نہیں تھے، دادا جان بھی چلے گئے، اور یوں حضور کے سارے ہی سہارے آپ سے لے لیے گئے تاکہ حضور اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی سعادت حاصل. یہ کیا ہے بولیے؟ جلالی انداز. اور جمالی یہ ہے کہ ساری دنیا کو حضور کے پیار پہ لگا دیا. جمالی یہ ہے کہ سارے کائنات حضور کی طرف رخ کرے تو اللہ خوش ہوتا ہے. جمالی یہ ہے کہ وہاں ابو بکر بھی دے دیے، عمر بھی دے دیے، عثمان اور علی بھی دے دیے، سارے صحابہ پروانوں کی طرح حضور پہ نثار ہو گئے. یہ جمالی تربیت جلالی بھی کی ہے اور جمالی. تو ایک اصل سچی تربیت کا انداز یہی ہوگا. اور دعا کرو اللہ تمہیں دونوں ہی دے، جمالی تربیت سے بھی گزرو اور جلالی سے بھی گزرو، تاکہ برے حالات اچھے حالات دونوں سے گزر کے تم جب پہنچو گے تو پھر تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے پائے گا، کوئی تمہیں تکلیف نہیں دے پائے گا، کوئی پریشان نہیں کر پائے گا، کیونکہ سارے سکریچ سے ہو کے تم اوپر آئے ہو. ایسا تمہیں کوئی چیٹ نہیں کر پائے گا. پتہ ہے بھائی کہاں کہاں لوگ کیا کیا دھوکہ دیتے ہیں، سب جانتے ہیں. تو اگر آپ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو گئے اور سونے کا چمچ لے کے مرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں ہے نا، تو صفر ہے آپ. تو یہ دونوں انداز جس کو ملے وہی اصل میں ایک مکمل پرسنالٹی بنتا ہے. اس لیے آپ فرما رہے ہیں جمال اور جلال دونوں صفتوں سے آپ نے میری تربیت کر دی ہے. بڑی سخت زندگی آپ کو، ظاہر ہے آپ کی سیرت پڑھیں، مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کے دن بھی گزارے، جیل میں بھی رہے، اور بڑی سخت آپ نے وہاں پہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، بڑی تکلیفوں. آپ کا آستانہ پورے کا پورا جلا دیا، آگ لگا دی گئی آپ کے آستانے کو، اور مریدین کو قید کر لیا گیا، بڑا کچھ ہوا. تو کیا خوبصورت انداز لکھا، بجائے شکوہ کرنے کے، آئے ہائے ہائے، بجائے شکوہ کرنے کے اپنے شیخ کو کہہ رہے ہیں حضور کمال کر دیا آپ نے، میری دونوں تربیتیں فرما دی. بجائے شکوہ کرنے کے یہ نہیں کہا کہ حضور یہ دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو رہا، اتنا بڑا ولی جس کا پیر ہو اس کو دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. نہیں، یہ نہیں کہا حضور یہ جو آپ کی طرف سے یہ چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ میری جلالی تربیت بھی فرما رہے ہیں. کیا انداز دیا، بولو کیا انداز. اور یہاں ایک عجیب حالت کہ بس میٹھا میٹھا آئی جائے، کڑوا کڑوا تھو ہے، بس میٹھا ہی آئے حضرت صاحب کی طرف، کڑوا نہ سوال ہی کڑوا کیوں آ رہا ہے. بس یہ شیخ ہی ٹھیک نہیں، یہ مرشد ہی ٹھیک نہیں، یہ تو حضرت صاحب ہی کوئی نہیں، میں مانتا ان کو، کیونکہ میں صحیح کام ہی نہیں ہو رہے، میرے کام ہی سارے الٹے ہو رہے. اچھا جی، تو جائیں پھر آپ ڈھونڈ لیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو صحیح پراپر جسے اللہ کی بارگاہ کی برکت کہیں گے وہ دونوں تربیتوں سے گزرے گی، اور جمال سے بھی گزرے گی، جلال سے بھی گزرے گی. اللہ. اب آخر میں آپ نے جو لفظ کہے ہیں میں اس کو صرف پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک پورا گھنٹے کا شاید ایک گفتگو کا انداز بننے کی سعادت رہے گی، کیونکہ ایسے الفاظ ہیں کہ مجھے اس پہ ابھی موقع ملنا میں مناسب نہیں سمجھتا آپ کے لیے. اب جمال عین جلال ہے، اور جلال عین جمال ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، مجھے مزہ لینے دو اس کا. اب جمال عین جلال ہے اور جلال بولو عین جمال ہے. حضور تسی بدل کے رکھ دیتا میں رہا ہی نہیں ہو. سبحان اللہ. صدیوں نہیں منتی دو رانجھا، ہیر نہ آکھے کوئی. رانجھا رانجھا کہندی کہندی میں آپ ہی رانجھا ہوئی. صدیوں نہیں منتی دو رانجھا ہیر نہ. اتنا مجھے جلال سے گزارا گیا ہے، کیا میرا جلال ہی جمال بن گیا ہے. اور اتنا مجھے جمال سے نوازا گیا ہے کہ میرا جمال ہی اب جلال. نہیں ابھی آپ سمجھیں گے نہیں، اللہ کرے نہ ہی سمجھیں، اگلی بار انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ یہ ایک خاص حالت کی آپ اور خاص ایک صفت کی گفتگو فرما رہے ہیں. جب انسان بہت آگے جاتا ہے
اور ان چیزوں کو کوٹ کے اس کے اندر بھر دی جاتی ہیں یہ چیزیں. اور لفظ مجھے بولنے دے، چنڈیا جاتا ہے جب وہ، جسے کہتے ہیں چنڈیا جانا، تو یہ انداز پیدا ہوتا ہے کہ جمال عین جلال اور جلال عین جمال. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور آج کی جو سعادت ملی ہے اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق دے. تو شروع میں کہا گیا قامتی نعمت پہ بات ہوئی، پھر مطلق طور پر ہدایت کرنے والے کے اوپر بات کی گئی. ہاں جناب کی توجہ والی کی برکت کی گفتگو تھی. پھر میں نے یس کیا کہ یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک گراؤنڈ بناتے ہیں بہت بڑی بات کرنے کی، اور اس کا سلیقہ سکھایا گیا کہ جب بھی شیخ سے بات کرنی ہو تو اس کی طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو فالو کیا جائے. پھر جذبہ اور سلوک کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی. پھر جمال اور جلال کو علیحدہ جمال کو علیحدہ عرض کیا گیا، جلال کو علیحدہ عرض کیا گیا، اور ان دونوں صفتوں کی گفتگو کی گئی ہے. اب اگلا جو ایک جملہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. امان لینا ذکر کی طرف توجہ کرنا، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، پورا دھیان ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین کے بارگاہ مقدس میں بڑی محبت سے مولا کے چند کلمات جو آج پڑھنے اور پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اللہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم غریبوں کے لیے، ہم بے بس اور مولا مجبور لوگوں کے لیے یہ جو چند منٹ ملے ہمیں اس پہ مولا اپنے باطن کی اصلاح کا تو نے موقع دیا. مزید مولا ہمیں نکھرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں مزید نکھار دے، ہمارے اندر نکھار پیدا کر، ہمارے اندر ایسا نور اور ایسی روشنی پیدا فرما جو تیرے زمانے میں روشن کرے لوگوں کو. مولا یہ خوبصورت کلام، اس کی برکت و عزت کو پھیلانے کی سعادت نصیب کر دی. جتنے بھی ساتھی یہاں تشریف لائے دور نزدیک سے، کچھ مہمان چل کے آئے، مولا سب کا آنا مبارک فرما، سب کے آنے کی برکت عطا فرما. بڑی محبت سے آئے ہیں، تیرے مولا پاک بندوں کا کلام پڑھا ہے، تیرے پاک بندوں کے کلام پہ کچھ وقت کے لیے ذہن اور سوچ کو اور غور کیا ہے. اللہ ہمیں اس کی برکت عطا کر دے، اللہ ہمیں اس کی برکت عطا کر دے. زمانے میں مولا اس کی بڑی ضرورت ہے، اللہ قبول فرما لے، اللہ رحم فرما دے. الہ العالمین جتنے ساتھی تشریف لائے ہیں، ان کی زندگی کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، سب کو مولا اپنے اعلیٰ بندوں جیسی عادتیں عطا فرما، اعلیٰ بندوں جیسی صفتیں عطا فرما. مولا اس وقت ہمارے کچھ ساتھی بڑی سخت تکلیف میں، بڑی سخت پریشانی میں، بڑے سخت حالات میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. اللہ اپنے کرم سے ہمیں مولا کبھی بھی تو نے آج تک مایوس نہیں ہونے دیا، آج تک تو نے ہمیں کبھی بھی مولا خالی نہیں لوٹایا، آج بھی تو نہیں لوٹائے گا. اپنی رحمت فرما دے اور ان کے لیے آسانی والے دن عطا اللہ فضل فرما. اور جتنے دیگر بھی ہمارے ساتھی جو مولا ہمارے آن لائن دنیا کے کسی بھی خطے سے، کسی ملک سے، کسی شہر سے مولا سن رہے ہیں، ان کو بھی مولا یہی دعا ان کے لیے قبول فرما، آسانیاں عطا فرما، مشکلیں دور فرما. مولا اللہ ہمیں اپنے جمال سے ہی پالتا جا، اللہ ہمیں جمال سے پال، اللہ ہم جلال کے قابل نہیں، اللہ ہم جلال کے قابل نہیں. ہماری کمر نہ توڑ،
ہماری کمر کو اتنا بوجھ نہ ڈال کہ وہ اٹھا نہ سکے. اللہ ہمیں جلال سے بچا لے, ہمیں جمال کی تربیت عطا کر. مولا اپنا رحم, اپنا فضل اس طرح عطا کر کہ ہماری زندگی کے دن تیرے جمال سے ہی کٹ جائیں, تیرے جمال سے ہی کٹ جائیں. مولا ہمیں اس طرح کی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس سے مولا کہ تیری بارگاہ سے ہم دور ہو جائیں, تیری بارگاہ کی ہم کسی بھی تکلیف میں آ جائیں. اللہ رحم فرما. جتنے ساتھی تشریف لائے سب کو مجدد الفیض ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی سچی نسبت کا فیض عطا فرما. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی ٹھہر جائیں. ماشاءاللہ آج خوشی ہے, بڑی سعادت کی بات ہے کہ 2 نومبر بھی تھا. جناب احمد صاحب کی آج سالگرہ بھی ہے, تو نیت کی گئی کہ آج اس سالگرہ کا کیک صاحب نظر لوگوں کو کھلایا جائے, بجائے یہ کہ دوسروں کو بلا کے. تو ماشاءاللہ نیک لوگ آ کے سالگرہ کا کیک کھائیں گے تو برکت کی دعا بھی دیں گے. تو آج انشاءاللہ احمد صاحب کے لیے دعا بھی ہے, آج ان کی ہیپی برتھ ڈے ہے. تو یہ اپنا کیک کٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے.